الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا باب من استسقا۔ باب اس بیان میں ہے کہ پانی یا دودھ مانگنا، یعنی کسی سے آدمی کوئی سوال کرے کہ صاحب مجھے پانی پلا دو یا اپنی بکری یا بھینس کا دودھ پلا دو، تو اس طرح کا سوال کرنے کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ نے سہل رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا، وقال سہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اس کی کہ اے سہل مجھے دودھ پلا دو، یعنی پانی پلا دو۔ اور باب کا تعلق اسی سے ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل سے سوال کیا۔ سہل یہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی تھوڑی سی آپ جان لیں۔ ان کو ابو عباس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، اور مدینہ کے اندر سب سے آخری صحابی یہی ہے جن کا انتقال ہوا ہے، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنرل نالج کی بات ہے، اس کو یاد کریں۔ سہل ابو عباس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 91 ہجری میں ان کا انتقال ہوا مدینہ کے اندر، اور مدینہ میں سب سے آخری صحابی کا انتقال ہوا یہی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا قول ہے۔ حدیث نمبر آگے 2571۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارنا ہادی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے اس گھر پر تشریف لائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو واقعہ نقل کرتے ہیں، اور جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو اپنے گھر میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا یہ گھر ہے اور میں ہوں، اور میرے اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یعنی بتانا چاہتے کوئی معمولی گھر نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تشریف آوری ہوئی ہے۔ یہ ہوتا بھی کسی چیز کا کوئی مقام بڑھانا ہو اور بتانا ہو تو اس کو ایسے ہی لوگوں سے جوڑا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا اونچا مقام ہے، تو آپ سے جو چیزیں جڑتی ہیں نا اس کی بھی ایک مقام اس کو مل ہی جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہماری اس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے۔ فاستسقا، اور انہوں نے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ یہ بات سے تعلق ہے کہ انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا، میری اس گھر تشریف آتے ہیں۔ اور یہی دین فطرت ہے کہ اسلام ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے کہ آپ پانی کے لیے طلب کریں اور کسی سے نہ مانگیں۔ اسی لیے پانی چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے آسانی فرمائی کہ بھائی جب پیاس لگے اور ہوئی کوئی ملتی جلنے والا یاد نہیں تو آپ پانی مانگ کر کے اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ اسی لیے اللہ نے پانی کا ملنا انسانوں کے لیے آسان بنا دیا، کیونکہ پانی کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوگا۔ پیٹرول کتنا مہنگا ہے لیکن پھر بھی گاڑی چل جاتی ہے، اور اسی ریٹ پہ اگر پانی بکنے لگ جائے تو گاڑی نہیں چلتی۔ اسی لیے اللہ نے آسان بنایا، اور یہی چیز ہے کہ اسلام کہتا ہے اگر کہیں پیاس لگ گئی ہو اور اگر آپ کو کسی سے مانگنا پڑ جائے تو مانگ کر اپنی پیاس بجھا لیا کرو، کوئی جرم کی بات نہیں۔ دوسرے طرف رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پانی طلب کر لے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، پلانا چاہیے، شوق سے پلانا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا، مجھے اس کی بات کی توفیق دی کہ میرے ہاتھ یا میرے گھر کا پانی فلاں مہمان فلاں مسافر بھی لیا، اس لائق بنایا کہ ہمارے گھر کا کھانا کوئی مسافر کھا لے۔ یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، ورنہ ہوتے ہوئے بھی سب نہیں کر سکتے، نہ پانی پلا سکتے نہ کھانا کھلا سکتے، اور توفیق مل جائے نا تو تھوڑے میں گزارا اسی میں دوسرے کے لیے بھی اللہ راستہ نکالتا۔ یہ توفیق کی بات ہے، تو تنگی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ کسی پانی کے بارے میں سوال کرے اور یہ پانی سے بھی انکار کر دے، آپ سمجھیں یہ دل کا بخیل آدمی، یہ اس بات کے دلیل ہے کہ یہ وہ بندہ ہے اس بندے کے
دل میں دنیا کے اندر بھلائی کا کام کچھ بھی اب نہیں ہو سکتا ہے. جب پانی جیسی چیزوں پر وہ بھلائی نہیں کر سکتا ہے تو اور کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے پانی طلب کیا. کہہ رہے فَعَلَمْنَا لَهُ شَاةً لَنَا. تو کہہ رہے ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس ایک بکری تھی, ہم نے اس بکری کا دودھ نکالا. طلب کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ پانی. تو بھی پانی آسانی سے مل جائے گا نا, اور پیاس لگی آسانی سے جو مل جائے, سامنے والے کو مصیبت میں نہ ڈالا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں سب نے کیا کیا؟ اپنے بکری کا دودھ نکالا. ثُمَّ شُرِبْتُ مِن مَاءٍ بِئْرٍ هَادٍ. پھر ہم نے اپنی اس کنویں کے پانی کو اس دودھ میں ملایا, یعنی جس کو اس زمانے کے آپ لسی کہہ سکتے ہیں. آج کے اس زمانے کی تو بہت فرق ہو گیا. پانی اور دودھ ملا کر کے ہم نے پیا. کیونکہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مہمان ہے, آپ مہمان نواز ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ اچھا سا اچھا اس کو کھلائیں اور پلائیں, اور نہیں تو کم از کم اس معیار کا تو ہونا ہی چاہیے جو معیار آپ استعمال کرتے ہیں. آپ گھر میں کون سا پانی فلٹر لگا کے رکھیں اور فلٹر والا طرح پیتے ہیں. کوئی مسافر آ کے اس کو آپ نے ٹوٹی سے نکال کے پانی, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. کچھ نہیں تو کم سے کم جو آپ استعمال کرتے ہو اس معیار کا دو نا, ورنہ کوشش ہو کہ اچھے سے اچھا سامنے والے کو دے. تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا پانی کا, تو کم سے کم اس کو اچھے انداز میں پیش کر دیا جائے. دودھ اور پانی مکس کر کے کہہ رہے ہم نے بنایا, اور اس کے بعد فاتحتہ, اور ہم نے اس لسی کو جو اس زمانے کی لسی بن گئی ہم نے نبی کے سامنے پیش کر دیا. وہ ابو بکر علیہ السلام, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف تھے, وہ عمر تجاہ, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے, وہ عربی عن یمینہ, اور ایک دیہاتی وہ دائیں طرف تھے. کہہ رہے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو مجلس کی کیفیت یہ تھی کیا کہ بائیں طرف ابو بکر آئے, سامنے عمر آئے, اور دائیں طرف ایک دیہاتی آدمی. ابو بکر کا مقام کیا بہت اونچا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق گار ہیں, سب سے چہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام ہے, اور دائیں طرف کون بیٹھا؟ ایک دیہاتی, وہ بھی صحابی ہے, لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے ایک مقام ہے. ایک صحابی دیہاتی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ کنڈیشن. فلما فرغ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لسی کو پی لیے, فارغ ہو گئے, لیکن پینے کے بعد کچھ بچ گیا. جب بچ گیا نا, قال عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ھذا ابو بکر, یہ ابو بکر ہے. اب مطلب مزاج سمجھو, ہمارا کام جانتے کیا ہے نا, سامنے والے کو مشکل میں ڈالنا. اچھے لوگ ہمارے سامنے والے کو مشکل سے نکالنا. چونکہ اب تھوڑا بچ گیا نا, تو عمر سمجھ رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کسی کو دیں گے, تو سوال ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے کس کو دیں گے. وہ سامنے والا کنفیوز ہو جائے گا نا, میں کس کو دوں, ان کو دوں تو ان کے دل میں کچھ آ جائے گا, ان کو دوں تو ان کے دل میں کچھ آ جائے گا نا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دماغ کا استعمال کیا کہ لاؤ آسانی پیدا کر دیا, وہ یہ کہ ابو بکر کو دے دو, تاکہ میرے مسئلہ یہ ہو جائے نا کہ میں نے انکار کر دیا, ابو بکر کو دے دو. تو جیسے آپ فارغ ہوئے اور بچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل سے نکالنے کے لیے اپنے حساب سے کہا ابو بکر, یعنی کیا کرو جو بچا کس کو دے دو, ابو بکر کو. آپ نے کیا کیا؟ فَعَاتَ الْأَعْرَابِيُّ, آپ نے کیا کیا؟ دائیں طرف کون بیٹھا تھا؟ بدو, دیہاتی صاحب. آپ نے وہ بچا ہوا دودھ و لسی اس دیہاتی آدمی کو دے دیا. ثم قال, اور ان کو دینے کے بعد پھر آپ نے فرمایا الایمنون الایمنون, دائیں طرف والے, دائیں طرف والے. حق کس کا ہے؟ دائیں طرف والے. یہ آپ سمجھے اسلام کا میدان کہ بھائی یہ آپ نے یہ سمجھیے اصول بتا دیے ایسی محفل ہو, اور ایک آدمی کو اس محفل میں کچھ بانٹنا ہو تو گاڑی پھنس گئی نا, ان کو دو یہ ناراض, ان کو دو یہ تو ہوگا نا. تو آپ نے وہ اصول نہیں دیا. کیا اصول ہے کہ دائیں طرف سے شروع کر دو. اب یہ اصول جب لوگوں کو پتہ رہے گا تو کوئی دل میں شیطانی وسوسہ نہیں آئے گا صاحب کہ اصول ہے کہ دائیں طرف سے شروع کر دیا جائے. تو دائیں طرف سے شروع کر دیا, جو بیٹھا تو اس کو مل گیا. اگر یہ اصول نہ ہوتا تو جیسی بات عبد الرحمن کو ملتا تو عبداللہ کہتے یار ہم خاص نہیں ہیں, عبداللہ کو ملتا وہ کہتے نہ کہتے شیطان دل میں وسوسہ ڈال دیتا, پھر عبداللہ کہتے یار ہم خاص نہیں ہیں. تو اصول بنا لیے کہ میں دائیں طرف سے شروع ہو جائے, ایک سوال کوئی بھی ہو. تو آپ نے دائیں طرف سے شروع کیا اور اصول یہ بتا دیا دائیں والے, دائیں والے, یعنی حق کس کا ہے؟
دائیں والوں کا، کوئی بھی کہیں بیٹھا ہو. الا فیمدو، پھر آپ نے کہا آگاہ ہو جاؤ، دائیں طرف سے شروع کیا کرو. یعنی جب اس طرح کے محفل ہو، کوئی کام شروع کرنا ہو، کھلانا پلانا ہو تو دائیں طرف اس کا اہتمام کیا کرو. قال انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فہی سنت فہی سنہ ثلاث مرات. انس رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ انس نے فرمایا کہ یہی سنت ہے، یہی سنت ہے کیا، دائیں طرف سے شروع کرو. اور اس چیز کو انہوں نے 3 مرتبہ کہا. یعنی محفل کے ادب کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی چیز بانٹنا ہو تو دائیں طرف سے شروع کرو، تو تم بھی مصیبت میں نہیں رہو گے، کیونکہ آپ نے ایک اصول کے حساب سے چلا ہے. اور سامنے والوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ بھی ڈال نہیں سکتا ہے، کیونکہ اصول سے بات چلی رہی ہے. تو باتیں بڑی مفید ہے. وہ یہ محفل کا آداب، محفل پہ ہو تو طریقہ کیسے انجام دیا جائے. اور باپ کا تعلق یہ کہ اگر آپ کو پیاس لگے تو اتنے بڑے مطلب شرمیلے اور خوددار نہ بنے کہ سامنے کسی کے آگے ہاتھ دکھا رہا. ایسی رعایت جو اسلام نے دی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے. پیاس سے تڑپے نا، سامنے والے سے پانی پی لیں، مانگنے کا محبت سے پلا کے آپ پی لیں اور اپنا راستہ لیں. اللہ رب العالمین کی دعا کہ الہ العالمین جو لکھا ہے اس میں زیادہ بولنے کی توفیق عطا فرما.